Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. آج FSC پارٹ 2 میں فزکس آف سالڈز میں اپنا لیکچر نمبر 3 ڈسکس کریں گے اسٹریس اسٹرین کرو کے بارے میں. ڈفرینٹ مٹیریلس کا اسٹریس اسٹرین کرو جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے اور انہی میں اسی کرو کے بیس پر جو ہے نا ہم ڈفرینٹ مٹیریلس کو جو ہے نا ڈفرینشیٹ بھی کرتے ہیں. اسٹریس اسٹرین کرو جیسے ہم نے کل ڈسکس کیا لاسٹ لیکچر میں کہ جو ہے ہمارے پاس اگر کسی جو ہے نا سالڈ پر اگر ہم ایکسٹرنل فورس لگائیں یا اس کے اوپر اسٹریس اپلائی ہو تو اس کی وجہ سے اس کی شیپ یا سائز جو ہے نا چینج ہو سکتا ہے اور اس کو ہم اسٹرین کہتے ہیں. تو اگر اسی اسٹریس اور اسٹرین کی جو ہے نا کرو کو دیکھیں تو کرو میں جو ہے نا ڈفرینٹ پوائنٹس اور ڈفرینٹ ریجنز جو ہے نا ڈسکس کریں گے. آلموسٹ سارے میٹیریلز میں جو ہے نا یہی پوائنٹس اور یہی جو ہے نا ریجنز ہوتے ہیں, مگر پوائنٹس ڈفرینٹ پوائنٹس جو ہے نا ڈفرینٹ جو ہے نا پوائنٹس پہ ہمیں ملیں گے, یعنی ڈفرینٹ کرسپانڈنگ جو ہے نا اسٹریس اور ڈفرینٹ اسٹرین ہمیں ملے گا اور اسی بیس پر جو ہے نا ہم ڈفرینٹ میٹیریلز کو جو ہے نا ڈفرینشیٹ بھی کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس کوئی میٹل ہے اور میٹل کا ہمیں ایک جو ہے نا لیٹ سپوز اسٹریس اسٹرین کرو ڈرا کرتے ہیں تو کچھ ایسے بیہیویئر ملے گا ہمیں یا ایسے کچھ کرو ملے گا ہمیں. اور اس کرو کو اگر ہم ڈسکس کریں تو اسٹارٹ میں اگر ہم اس کرو کو دیکھتے ہیں تو جیسے ہم اسٹریس لگانا شروع کر دیتے ہیں ایسے ہی جو ہے نا اس میں جو ہے نا اسٹرین سائز میں جو ہے چینج آنا شروع ہو جاتا ہے. سمپلی اگر ہم کہتے ہیں کہ ایک جو ہے نا میٹل پہ ہم نے جو ہے نا اس کے اوپر فورس لگائی اور اس کی وجہ سے اس کی لینتھ جو ہے نا چینج ہو رہی ہے, اس میں ایکسٹینشن آ رہی ہے, تو ہم کہتے ہیں اسٹارٹ میں کچھ ایسا بیہیویئر ہوتا ہے کہ جتنا ہم جو ہے اسٹریس یعنی فورس ایکسٹرنل فورس زیادہ کریں گے اتنے ہی جو ہے نا اس میں ایکسٹینشن یا اسٹرین زیادہ ہوگا اور دونوں میں ڈائریکٹ ریلیشن ہوگا. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ او سے لے کر اے تک جو ہے یہ جو ہے نا ہکس لا اوبے ہو رہا ہے, یعنی اسٹارٹ میں جو ہے نا اسٹریس اور اسٹرین جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی پروپورشن ہے. جتنا اسٹریس ہے اتنے جو ہے نا اس کے مطابق ہمیں اسٹرین یا اس میں جو ہے نا چینج ہے. ایک پوائنٹ آ جاتا ہے اس کے بعد یہ پروپورشنلٹی ڈسٹرب ہو جاتی ہے, یعنی اگر ہم لیٹ سپوز اے پوائنٹ پر پہنچ گئے اس کے بعد جو ہے نا بی تک اگر ہم گئے, اس میں جو ہے نا ایسا ہم کہہ سکتے ہیں اے سے بی تک ایک ایسا جو ہے نا ہمارے پاس جو ہے نا اسٹیج بھی آ جاتا ہے جس میں ونس اگین اگر ہم اسٹریس اپلائی کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اسٹرین یا اس میں جو ہے نا سائز یا شیپ میں چینج تو آ رہا ہے, مگر جیسے پہلے ریلیشن تھا کہ دونوں میں ڈائریکٹ پروپورشن تھا وہ ڈائریکٹ ریلیشن جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے کہ اگر ہم اب اسٹریس کم بھی لگا رہے ہیں تو پھر بھی جو ہے نا اسٹرین یا جو ہے نا سائز میں چینج یا شیپ میں چینج جو ہے نا وہ زیادہ ہے, کیونکہ ہم نے جو ہے نا اسٹارٹ میں جب ہم اسٹریس لگا رہے ہیں تو اٹ مین ہم ایٹمز کو اپنی جگہ سے ڈسپلیس کر رہے ہیں. تو جیسے ایٹمز اپنی جگہ سے تھوڑا سا ڈسپلیس ہو جاتے ہیں پھر اگر ہم کم فورس بھی لگائیں تو جو ہے نا پھر بھی ایٹمز میں جو ہے نا اسٹرین یا تبدیلی جو ہے نا زیادہ آئے گی یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں سائز یا شیپ زیادہ چینج. اس لیے اے سے بی تک اگر ہم دیکھیں ونس اگین اسی اسٹریس کے ساتھ اسٹرین شیپ یا سائز چینج ہو رہا ہے مگر زیادہ تیزی سے جو ہے نا سائز اور جو ہے نا شیپ چینج ہو رہا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اے سے بی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسٹریس اور اسٹرین, اسٹریس کی وجہ سے اسٹرین تو پروڈیوس ہو رہا ہے مگر اسٹریس اور اسٹرین ڈائریکٹلی پروپورشن نہیں ہے, یا ہم کہہ سکتے ہیں ہکس لا اس ریجن میں جو ہے نا وہ اوبے نہیں ہو رہا. او سے چاہے اے ہے یا اے سے بی تک اگر ہم جا رہے ہیں تو پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ میٹل ہمارے پاس یا مٹیریل جو ہے وہ الاسٹک ہوگا. اس لمٹ میں بھی الاسٹک کا کیا مطلب ہے کہ کسی بھی پوائنٹ پہ اگر ہم ایکسٹرنل فورس ریموو کرتے ہیں تو باڈی اپنی اوریجنل جو ہے نا شیپ یا اوریجنل سائز کو جو ہے نا کیا کر لے گا, ریسٹور کر لے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں او سے لے کر اے اور اے تک, اے سے بی تک, یہ جتنا بھی ریجن ہے یا جتنا بھی جو ہے نا یہ اسٹریس اور اسٹرین اگر ہم دیکھ رہے ہیں اس میں جو ہے نا یہ باڈی جو ہے نا الاسٹک ہوگی اور اس ڈیفارمیشن کو ہم الاسٹک ڈیفارمیشن کہتے ہیں. جب جیسے ہم پوائنٹ بی پر پہنچتے ہیں تو ہر میٹیریل کے لیے ایک اسپیسیفک پوائنٹ ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے نا یہ واپس جو ہے نا اپنی اوریجنل پوزیشن کو جو ہے نا ریسٹور نہیں کرے گی باڈی. تو ہم اس پوائنٹ کو جو ہے نا ییلڈ پوائنٹ کہتے ہیں. ییلڈ پوائنٹ مین پیداوار کا کیا مطلب ہے کہ اب اگر جو ہے نا بس اس سے جو ہے نا جو فارم اس کی ہو گئی ہے بس وہی پیدا ہو گئی, اب یہ دوبارہ جو ہے نا ریسٹور نہیں ہوگا. تو اس کو ہم جو ہے نا یہ باڈی اپنی اوریجنل پوزیشن یا اوریجنل سائز یا اوریجنل شیپ جو ہے نا ریسٹور نہیں کرے گی. اس پوائنٹ کو ہم ییلڈ پوائنٹ کہتے ہیں. اس وقت جو ہے نا ونس اگین اگر ہم اسٹریس جو ہے نا فورس لگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر بھی جو ہے نا کہہ سکتے ہیں سائز یا شیپ چینج ہوگی, مگر ہم جو ہے یہاں بھی کہیں گے اسٹریس اور اسٹرین جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل نہیں ہوں گے, یعنی ہم اسٹریس کم ہوگا اس کے مقابلے میں جو ہے نا اسٹرین یا سائز میں جو چینج ہے وہ زیادہ ملے گا. اور پھر بھی اگر اس پوائنٹ یعنی بی سے لے کر آگے ہم جتنا بھی جو ہے نا ڈیفارمیشن ہے یا چینج آ رہا ہے اس کو ہم پلاسٹک ڈیفارمیشن کہتے ہیں.
پلاسٹک ڈیفارمیشن اس لیے کہتے ہیں کہ اب جس پوائنٹ پہ بھی ہم اس کے بعد بی پوائنٹ کے بعد جب بھی ہم ایکسٹرنل فورس ریموو کریں اس کے بعد یہ باڈی اپنی اوریجنل پوزیشن ریسٹور نہیں کرے گی، تو ہم اس لیے اس وقت اس ریجن کو اس کو ہم پلاسٹک ڈیفارمیشن کہتے ہیں، یعنی اس کے بعد باڈی پرماننٹلی ڈیفارم رہے گی۔ کچھ ہم اور فورس اپلائی کریں یا اسٹریس اپلائی کریں ایکسٹرنل فورس، تو ایک پوائنٹ اور آ جائے گا جس کو ہم الٹیمیٹ ٹینسائل اسٹرینتھ کہتے ہیں۔ الٹیمیٹ ٹینسائل اسٹرینتھ جو ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ میکسیمم اسٹریس یا میکسیمم فورس باڈی پر اس پوائنٹ پر لگ رہی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ فورس لگا رہے ہیں تو فورس یعنی ایکسٹرنل فورس اگر آپ ہٹا بھی دیں، پھر اس کے بعد فردر اگر نیکسٹ پوائنٹ اگر لیٹ سپوز ایک اور پوائنٹ ہے، اس پوائنٹ کی طرف یہ فریکچر پوائنٹ کی طرف اسٹریس کم بھی کر لیں تو پھر بھی فریکچر پوائنٹ تک لیٹ سپوز یہ باڈی پہنچ گئی ہے۔ اب یہ فریکچر پوائنٹ کون سا پوائنٹ ہے، یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں UTS کو الٹیمیٹ ٹینسائل اسٹرینتھ کو ہم کہہ بھی سکتے ہیں کہ یہ میکسیمم اسٹریس ہے جو کوئی باڈی برداشت کر سکتی ہے، اس کے بعد باڈی ٹوٹے گی، مگر ٹوٹنے سے پہلے یا فریکچر پوائنٹ سے پہلے تھوڑا سا اس کے اوپر اسٹریس یا ایکسٹرنل فورس کم ہو جائے گی۔ جیسے کوئی چیز فریکچر ہم دیکھتے ہیں، اگر کسی چیز کو ہم مٹیریل کو توڑیں تو توڑنے سے پہلے ہم اپنے ہاتھ پہ محسوس کریں گے کہ فورس جو ہماری اپلائیڈ فورس ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ تو یہ فریکچر پوائنٹس تک پہنچنے سے پہلے ایکسٹرنل فورس ہم فیل کریں گے، اور ایکچولی ہوتا بھی یہی ہے کہ ایکسٹرنل فورس کیا ہو جاتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے، اور جس پوائنٹ پہ یہ باڈی یا میٹل یہ ٹوٹے گی تو اس کو ہم فریکچر پوائنٹ کہتے ہیں۔ اب اس ہمارے پاس اس کو ہم نیکنگ بھی کہتے ہیں۔ نیکنگ اس لحاظ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ باڈی اب اسی سائڈ پہ خود ہی بینڈ ہو رہی ہے، یا خود ہی ٹوٹنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں خود ہی ایون اگر ہم فورس کم بھی کر لیں تو وہ باڈی ٹوٹ جائے گی، تو ہم اس ریجن کو نیکنگ کہہ سکتے ہیں۔ اگر یہ ڈی اور سی پوائنٹ ایک دوسرے کے قریب ہے، ڈی پوائنٹ جو ہمارا الٹیمیٹ ٹینسائل اسٹرینتھ ہے سی پوائنٹ، اور ڈی پوائنٹ جو فریکچر پوائنٹ ہے، اگر یہ ایک دوسرے کے قریب ہے تو ہم اس کو برٹل مٹیریل کہیں گے، یعنی الٹیمیٹ ٹینسائل اسٹرینتھ کے بعد فوراً چیز ٹوٹ گئی تو اس کو ہم برٹل کہیں گے، یا سخت چیز ہے، اس میں لچک نہیں ہے۔ اور اگر ڈی اور سی ایک دوسرے سے دور ہے، ان میں کوئی ڈسٹینس ہے، تو اس کو ہم ڈکٹائل مٹیریل کہیں گے۔ ڈکٹائل مین ہم کہہ سکتے ہیں الاسٹک مٹیریل کہہ سکتے ہیں۔ جو ڈی اور سی جتنا ایک دوسرے سے دور ہے اتنا ہم کہیں گے کہ یہ مٹیریل ڈکٹائل مٹیریل ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کچھ یہ اسٹریس اور اسٹرین کی کرو میں کچھ پوائنٹس تھے یا کچھ ریجنس تھے جس کو ہم نے ڈسکس کیا، اور اسی اسٹریس اور اسٹرین کرو سے ہم ڈفرینٹ مٹیریلس کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ مٹیریل کون سے کیٹیگری میں آئے گا۔